الحمدللہ رمضان شریف کا یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جس کا کچھ وقت ابھی باقی ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، اور تربیت کا اصل مفہوم و مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو تربیت ہم نے اس مہینے میں پائی، اگلے 11 مہینے ہم نے گزارنے، ان کے اندر اس تربیت کا ہمیں فائدہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر عملی طور پر ہر شعبے میں لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کوئی کسی بھی شعبے کے اندر جا کے اپلائی کرتا ہے کہ میں یہ شعبہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، پہلے انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ میدان عمل میں آئیں تو جو ذمہ داری اور ڈیوٹی ان کو لگائی جائے وہ بطریق احسن سر انجام دے سکیں۔ اور چونکہ ہم بحیثیت انسان اور پھر بحیثیت مسلمان، اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے فرمائی کہ یہ ہماری عبادت کر سکیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بننا، اس کا عبادت گزار بندہ بننا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب اس رستے پر چلنے کے لیے دو ایسے دشمن ہیں جو انویزیبل ہیں۔ اگر دشمن نظر آ رہا ہو تو انسان کوئی نہ کوئی بچاؤ کی صورت کر بھی سکتا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، لیکن جب دشمن نظر ہی نہ آ رہا ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے وہ حملہ آور ہو اور ہمیں نظر بھی نہ آ رہا ہو، تو وہ دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ ایک تو 13ویں پارے کی پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جب قصہ بیان ہوا تو وہاں پر فرمایا کہ نفس امارہ، یہ بھی ایک تمہارا دشمن ہے۔ امر کہتے ہیں آرڈر دینا، حکم دینا۔ امارہ کا مطلب ہے بہت زیادہ بندے کو حکم دینے والا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ یہ انسان کا جو نفس ہے اس کی مختلف طرح کی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کا اندر اس طرح ہو جائے کہ وہ نیکی کی طرف راغب نہ ہو اور وہ بندے کو برائی کی طرف جانے کا حکم دے، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا دشمن، اس کو اللہ پاک نے فرمایا یہ عدو مبین ہے، یہ کھلا دشمن ہے، اور وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے۔ یہ اس رستے سے انسان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کریم جو رحمان ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے صراط مستقیم پر مستقل مزاجی کے ساتھ گامزن رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو اہتمام فرماتے ہیں ہماری تربیت کا، انہی میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں، ہم اخلاقی بالیدگی حاصل کریں، ہمیں روحانی تسکین میسر ہو، اور پھر جس وقت رمضان شریف کے بعد وہ شیاطین جنہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا رمضان میں، جب ان کو کھول دیا جائے گا، اس کے بعد وہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس وقت آدمی ان سے بچاؤ کا کوئی سامان کر سکے۔ اور یہ ہے اصل رمضان المبارک کا ایک بنیادی مقصد کہ اللہ پاک ہمیں تزکیہ نفس عطا فرمائے اور تطہیر باطن عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ٹریننگ تو مکمل ہو جائے، لیکن جب یہ مہینہ ختم ہو تو اس کے بعد پھر ہمارے رویے بدل جائیں اور وہی چال ہم شروع کر دیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی اخلاقی برائی میں ملوث ہے تو اس سے باز نہ آئیں، کوئی اور ایسی لت یا برائی کی پڑی ہوئی ہو اس سے ہم نہ بچ سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید رمضان شریف کے مہینے کو ہم اس طرح گزار نہیں سکے، یا اس کی مقصدیت کو سمجھنے میں ہمیں کہیں غلط فہمی ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن پاک کو اور رمضان شریف کو آپس میں لنک کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے
کہ جس میں اللہ کریم نے قرآن عزیز کو نازل فرمایا، اور حضور علیہ السلام رمضان کے بابرکت مہینے میں حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، حضرت جبریل امین سماعت کرتے، پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام تلاوت کرتے اور حضور علیہ السلام اس تلاوت کو سماعت کرتے۔ یہ بھی رمضان المبارک کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے ایک خصوصی تعلق اور واسطہ قرآن کا بیان فرمایا۔